يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وقال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی والأمی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج 23 رمضان المبارک ہے، سن 1441 اور گزشتہ نشست میں یاد ہے کیا کہا گیا تھا؟ علم کے بارے میں، اور علم کے کیا معنی بتائے گئے تھے؟ معرفت الہی اور آگاہی۔ زبردست، خوب۔ اور ساری بحث کا خلاصہ آخر پہ یہ عرض کیا تھا کہ انسان کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ ان کا حل چاہتا ہے۔ دیکھیے، اگر تو سوال یہ اٹھا ہے کہ علم کے ذریعے اللہ کی محبت کو حاصل کروں، اپنی عاقبت کو سنواروں، تو یہ سوال اللہ کی رحمت سے کم نہیں ہے۔ اور اگر دین میں مقصود یہ ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے، کہ مجادلہ، مباحثہ اور مناظرہ کرو، ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کرو، تو پھر یہ علم نہیں ہے، یہ کوئی اور دنیا ہے جو الجھاؤ کی ہے۔ اور انسان کو پزل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اصلاح کی بجائے اسے کسی ایسے کھیت میں داخل کر دیا جائے کہ جس کا نہ سرا نہ کوئی پیر۔ کیا خیال ہے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ جتنے اس وقت فیس بک پہ مباحث جاری ہیں، ہمیں تو سن کے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا مقصود کیا ہے۔ اپنے ذہن میں صرف بات یہ ہے کہ علم وہ ہو جو انسان کو نفع دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں اس علم کا طلبگار ہوں جو مجھے نفع دے، اور جو نفع کی بجائے تکرار، آپس کی لڑائی اور فرقہ واریت کو ہوا دینا ہو، تو یہ کوئی عالمی ایجنڈا ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگرچہ مناسب وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اپنایا ہے۔ کیا 14ویں پارے میں آیا ہے؟ قرآن پاک کو پکڑا دیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ آپ لوگوں کو بلائیے اللہ کی طرف، کس سے؟ حکمت سے نا، فرمائے حکمت سے بلائیے۔ اور اگر حکمت کے اندر یہ چیز آ جائے، یہ 14واں پارہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔
اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیے اللہ کی طرف حکمت سے، اور اگر وہ حکمت کو نہ سمجھیں اور کسی جگہ پہ ایسی بات آ جائے کہ آپ کو پھر مجادلہ کرنا پڑ جائے تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ پھر مجادلہ بھی ان سے کریں تو بہت اچھے طریقے سے کریں، یعنی وہ مجادلہ بھی لڑائی کا باعث نہ بنے۔ اصلاح کا پہلو نکلتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کو اصل راہ جو ہے وہ ملے۔ یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ بلائیے لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی باتوں سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مجادلہ بھی کریں تو بہت احسن طریقے سے کریں۔ ہمارے ہاں تو مجادلے کی جو صورتیں یہ تو پھر کبھی صحیح، اس لیے اصل علم اللہ کی معرفت، اصل علم اللہ کی طرف بڑھنا ہے۔ استاد کلاس میں داخل ہوئے اور انہوں نے کلاس میں داخل ہوتے ہی ایک سوال کیا طلباء سے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کون سی چیز انسان کو خوبصورت بناتی؟ بیوٹی پارلر؟ ہاں، نہیں، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں، اور تھوڑا سا سوچیں۔ ہم تھوڑا سا عام مزاج اور گفتگو سے ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ آپ اپنے نالج کے لیے ہمیں بھی کچھ استعمال کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز۔ ایک طالب علم اٹھا تو اس نے کہا کہ حضرت، انسان کی آنکھیں انسان کو بہت خوبصورت بناتی، سرما لگا ہوا ہو، کاجل لگا ہوا ہو تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ بوڑھے ہنستے ہیں۔ استاد نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ پھر ایک طالب علم اٹھا، اس نے کہا جی چہرہ جو ہے، انسان کا جو فیس ہے، یہ اگر خوبصورت ہو تو انسان بہت خوبصورت لگتا ہے، اور ساری صلاحیتیں اسی کو بنانے میں لگ گئیں کہ چہرہ بننا چاہیے، یہ داڑھی کے سٹائل، یہ بالوں کے سٹائل، اور پھر اللہ جانے کیا کیا مصائب اور کتنی قسم کی کریمیں اور لوشن۔ رات کو اب نوجوانوں کو اکثر دیکھو، وہ ایک خاص قسم کی کریم مل کے سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے دھوتے ہیں، پھر شیشے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت لگتا ہے یہ چہرہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان نے برباد کی صلاحیتیں اپنی چہرہ بنانے میں۔ استاد نے اس کی بھی نفی کی۔ پھر پوچھا بھئی کوئی اور؟ تو ایک اور اٹھا، اس نے کہا جناب والا، اگر قد و قامت لمبا ہو نا انسان کا، پستہ قد، پست قد جو ہوتا ہے وہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا، لمبے قد کا آدمی بہت اچھا ہوتا ہے۔ استاد نے اس کی بھی نفی کر دی۔ پھر ایک طالب علم اٹھا، اس نے کہا جس کا کلر سفید ہوتا ہے، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کالا خوبصورت ہوتا ہے، یہ سفید خوبصورت ہوتا ہے، یہ آپ خود ہی کہیں بیٹھ کے موازنہ کر لیجئے گا، میں کروں گا تو کہیں گے مولوی خراب ہو۔ ساری باتیں سن کے استاد نے کیا کیا، 2 گلاس اپنے بیگ میں سے نکالا۔ ایک مٹی کا گلاس تھا اور ایک شیشے کا انتہائی خوبصورت گلاس، جسے دیکھتے ہی طلباء کی نظریں حیرت میں ڈوب گئیں کہ اتنا خوبصورت گلاس بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیبل پہ رکھ کے فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں گلاسوں میں سے خوبصورت گلاس کون سا، مٹی کا ہے یا شیشے کا ہے، کون سا ہے؟ چلیے آپ بتائیے۔ آپ کے سامنے ایک مٹی کا گلاس رکھ اور ایک ایسا جس کے کلر نکل رہے ہوں، رنگ نکل رہے ہوں اس سے، اور پانی اس میں ڈالیں تو پانی بھی خوبصورت نظر آئے، کون سا زیادہ خوبصورت؟ ہاں، بظاہر کیا ہے؟ شیشے کا گلاس۔ پھر استاد نے اگلا قدم اٹھایا اور کیا کیا؟
کہ انہوں نے جو شیشے کا گلاس تھا نا اس میں ڈالا زہر اور مٹی کے گلاس میں ڈالا پانی. فرمایا اب بتاؤ کون سا خوبصورت ہے, کس کو قبول کرو گے؟ بیان بدل لیا ہے, کہیں حکومت کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے. پہلے آپ فرما رہے تھے کہ شیشے کا گلاس بہت خوبصورت ہے نا ایسے؟ نہیں, اس میں ڈلا گیا, قبول کس کو کرنا ہے؟ ڈال دیے اس میں زہر. ہاں, استاد نے کہا دیکھو یہ بات سمجھو اور اچھی طرح سمجھو کہ گلاسوں کی حقیقت دیکھنے میں اور ہے اور اندر سے اور ہے نا ایسے؟ ایک آدمی کا لباس بہت اچھا ہے, وہ بولتا بہت اچھا ہے, لیکن اندر کیا ہے؟ اندر گدھا پن, حیوانوں سے بھی بدتر. بولتا ہے تو دلوں کو مو لیتا ہے, اور اندر کی سوچ یہ ہے کہ جو ماضی کے بزرگ گزرے ہیں نا ان کی شخصیت کو میں نے ڈیمیج کر کے اللہ کا دین بتانا ہے. یہ ہے ہمارے اس دور کا اصل زخم. یہ جتنے آئے ہیں علم پھیلانے کے لیے, ان میں کچھ تھا یا نہیں تھا؟ ہمیں صرف دکھ اس بات کا ہے کہ ان میں تقویٰ نہیں تھا, ان میں زہد نہیں تھا. وہ علم ہی کیا جو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے نہ جائے, جو سجدوں پہ مجبور نہ کرے, جو اللہ کے حضور پہ جھکنے پہ مجبور نہ کرے, وہ بھی کوئی علم ہے. ایسا علم جو صرف مباحث اور معاشرے میں افراتفری پیدا کرے, یہ وہ گلاس ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے وہ شیشے کا, ہے وہ کلرز بہت اچھے دیتا ہے, لیکن اندر اس کے زہر بھرا ہوا ہے, اسے قبول نہیں کیا جا سکتا. ہمیں وہ گلاس زیادہ اچھا لگتا ہے جس گلاس کے اندر پانی ہے اور وہ نفع دے سکتا ہے. ہمیں وہ آدمی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, جس کی شکل اچھی نہیں ہے, اسے معاشرے میں پوچھنا کوئی نہیں, لیکن اس کی ایک ایک بات سے اللہ کی معرفت اور محبت جھلکتی اور چھلکتی نظر آتی. علم اصل میں اس چیز کا نام ہے